الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہمارا درس ہے وہ نماز تہجد کے فضائل۔ حدیث مبارکہ ہے، سماعت فرمائیے گا۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت کیا، رمضان مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کیسی ہوتی تھی؟ تو انہوں نے فرمایا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان مبارک میں اور اس کے علاوہ بھی نماز تہجد کی 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ 4 رکعت پڑھتے تو ان کے ادا کرنے کی خوبصورتی اور طوالت کے متعلق کچھ نہ پوچھو۔ پھر 3 رکعت پڑھتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کہ آپ وتر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عائشہ، بے شک میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا ہے۔ یہ حدیث ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، مستدرک للحاکم کی حدیث ہے۔ حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات کا قیام اپنے اوپر لازم کرو، وہ تم سے پہلے کے نیک لوگوں کا طریقہ ہے اور تمہارے لیے قرب خداوندی کا باعث ہے، اور برائیوں کو مٹانے والا اور گناہوں سے رکنے والا ہے، یعنی گناہوں سے روکنے والا یہ عمل ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضرت اسماء بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ حضرت اسماء بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ قیامت کے دن ایک میدان میں اکٹھے کیے جائیں گے اور ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، جن لوگوں کی کروٹیں بستروں پر نہ لگتی تھی وہ کہاں ہیں؟ وہ کھڑے ہو جائیں گے، ان کی تعداد بہت کم ہوگی، اور وہ جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل ہو جائیں گے۔ پھر باقی بچ جانے والے لوگوں کے حساب و کتاب کا حکم جاری کر دیا جائے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے تہجد کے حوالے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی رات کو بیدار اور اپنے گھر والوں کو جگائے بغیر 2 رکعت نفل پڑھے تو کثرت سے یاد خدا کرنے والوں میں لکھا جائے گا۔ حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر روز رات کے پچھلے تہائی حصے میں آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ ہے کوئی دعا کرنے والا کہ اس کی دعا قبول کروں، کوئی مانگنے والا ہے کہ اسے دوں، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ اسے بخش دوں۔ سبحان اللہ۔ حضرات، اب یہ مسئلہ ہے، کیا نماز تہجد کے لیے سونا شرط ہے؟ بہار شریعت کے اندر لکھا کہ تہجد کے لیے سونا شرط ہے۔ تہجد کی رکعتیں کتنی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 8 رکعتیں ادا کی ہیں۔ اگر آپ زیادہ ادا کرنا چاہیں تو وہ بھی اچھی بات ہے، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں 5 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آپ کو بھی مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔